اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس کو مبارکباد دی ہے, تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے, اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں مولویوں نے الو بنایا, مولویوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان, دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسہ ملے اور عزت ملے, یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے, تو کیا مطلب؟ بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے؟ شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے صرف کینچی سے. ابے یار مجھے پتا چلا ہم مولانا لوگوں کو تو کوئی دھیلا بھی نہیں دیتا, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ربن کاٹے ہیں یار. دکان کا افتتاح, مفتی صاحب آئیں یہ کاٹ دیں اور دعا بھی, ہم تو فری پھوکٹ میں آئے اور نکل لیے. تو یہ عجیب سی بات ہے, مجھے آج پتہ چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں, کم از کم مولویوں کی قدر تو کر لیں یار, سمجھ رہے ہو, کچھ قدر تو کر لیں. فری پھوکٹ میں اتنے کام کر رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے, ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا, ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے؟ ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے, سب ٹھیک ہے, حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو یہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایک رمق ہوتی ہے, کیونکہ اس کو مذہب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ایکٹریس نے بتایا, اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں جو عمرہ کر رہی ہوں یہ عمرہ بھی ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اپنے جسم کی نمائش کرنا, کسی جوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تاکہ لوگ اس کے جسم سے لذت حاصل کریں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی. اس پہ آپ درجنوں دفعہ اخلاق کا لیبل لگا دیں تو میرے بھائی کوے کو کبوتر کہنے سے کوا کبوتر نہیں بن جاتا. کانفیڈنس نام ہے, کانفیڈنس, لیکن اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ان میں حیا کو, ارے بولنے پر پابندی ہے, حیا ختم. دیکھو ہر برائی پہ لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے نا. کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے, بے حیا ہونا اچھی بات نہیں ہے, لیکن حیا پورے کپڑوں میں ہے. عورت پورے کپڑوں میں بھی کانفیڈنس سے بات کر سکتی ہے, لیکن کانفیڈنس کی تعریف یہ کی گئی کہ آپ کو کسی کے سامنے نیوڈ ہوتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ادھورے لباس میں ذرا بھی ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, آپ کو ذرا بھی آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. آپ کی مرضی پورے کپڑے پہنو, آدھے کپڑے پہنو, اور بھائی اس کو بے حیائی کہتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے شرم و حیا نکال دی, لیکن اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ کانفیڈنس.
بہت مشکل ہے سمجھانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو یہ تو میری اپنی پوری تقریر ہے, اس بیچاری نے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر, یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا, اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور پلڑا وزنی کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا, نیکی کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اعمال گنے نہیں جائیں گے, کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تولے جائیں گے. یار بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. دیکھو اگر اعمال گنے جاتے تو ہم صبح سے لے کے شام تک جتنی نیکیاں کی اپنی ڈائری میں لکھ دیتے, آج میں نے 20 نیکیاں کی اور 10 گناہ کیے ہیں. تو نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں کم, تو قیامت میں بخشے جائیں گے. اللہ نے کہا نا 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 نا, وزن ہوگا وزن. بعض دفعہ ایک نیکی کا وزن ان 20 گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک گناہ کا وزن آپ کی 20 نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی اللہ نے بخشش کر دی کیونکہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا وزنی لگا. بہت سے ایسے انسانوں کو پانی پلانے سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی پلانے میں بھی ان کا اپنا مفاد ہے. باس کو پانی پلا رہے ہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی خدمت, مقصد کیا ہے کہ باس سے تعلقات اچھے ہوں گے تو سیلری اس بہانے بڑھا دے گا. آپ کو پتہ چل جائے یہ مجھے اگلے مہینے نکالنے والا ہے, پھر پلا کے دکھاؤ. ماں کو پانی پلانا, باپ کو پانی پلانا. تو بہرحال اللہ کے ہاں اصول کیا ہے, اعمال کا وزن ہوگا, وزن. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اسے بھوکا پیاسا رکھا, بلی سے تنگ آئی ہوئی تھی.